السلام علیکم ایٹ کلاس بیٹا، مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہمارا سبق ہے بک کے پیج نمبر 32 یعنی 32 پہ ہے، عدل و احسان والا چیپٹر ہے آج ہمارا، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سبق کی مکمل جو ہے وہ ریڈنگ اچھے طریقے سے کر لی ہوگی۔ آئے ہم جو ہے اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ اس کی مشق کی طرف آئیں تو سب سے پہلا سوال ہے، عربی میں عدل کے کیا معنی ہے؟ شریعت میں عدل سے کیا مراد ہے؟ یعنی دو سوال بن رہے ہیں، ایک ہی جو ہے پہلے سوال میں دو جز ہیں یہ والے۔ عربی میں عدل کے کیا معنی ہے، شریعت میں عدل سے کیا مراد ہے؟ تو بیٹا اس مکمل سوال کا جواب یہاں سے ہے، عدل کا مفہوم، یہ سارا یہاں سے لے کر یہاں تک، اس میں جو ہے عدل میں عربی کیا معنی وہ بھی آ سکتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ شریعت میں عدل سے کیا مراد ہے وہ بھی اس کے متعلق جو بارے میں آ گیا ہے یہاں تک۔ تو اس کا جواب یہاں سے عربی زبان میں عدل سے کہتے ہیں، یہاں سے لے کر غیر موضوع مقام پر رکھنا، یہاں تک پہلے سوال کا جواب ہے۔ اس طرح دوسرا سوال ہے، عدل کے متعلق اسلامی احکام بیان کریں۔ تو بیٹا اس کا جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ آپ نے خود یہاں پر جو جیسے میں نے لکھا ہے آپ نے بھی خود یہاں پر لکھ لینے، یہ دو تین الفاظ اسلامی معاشرے میں یہاں سے شروع ہونا ہے۔ اسلامی معاشرے میں اصل اور بنیادی اہمیت عدل کو حاصل ہے، ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے یہ لکھ کر اس کے بعد یہاں سے شروع کرنا، اصل و بنیادی اہمیت عدل کو حاصل ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اسی پر نظام کائنات کی بنیاد ہے اور اسی کے ذریعے انسانی معاشرہ قائم رہ سکتا ہے۔ یہ اس کا دوسرے سوال کا پہلا حصہ ہے، اور دوسرا حصہ یہاں سے ہے عدل و احسان، یہ لکھ کر اس کے بعد عدل و احسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، سورۃ النحل آیت نمبر 90۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، یہاں تک بیٹا دوسرے سوال کا جواب ہے۔ پہلے آپ نے پہلا نشان یہاں سے یہاں تک لگانا ہے، اور دوسرا یہاں سے یہاں تک لگانا ہے۔ اس طرح تیسرا سوال ہے، احسان کا مفہوم اس کے متعلق اسلامی تعلیمات کی وضاحت کریں، اور اس سلسلے میں کیا احتیاط ضروری ہے؟ تو بیٹا اس کا جواب یہاں سے ہے، احسان کا مفہوم، یہاں شروع ہوتا ہے احسان، یہ ہے، یہاں سے شروع ہو کر یہ سارا آپ نے جو ہے کرنا ہے، یہ آپ نے جو ہے آیت کاٹ دینی، یہ عدل کے متعلق ہے، احسان کے متعلق نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ نے آیت کاٹ دینی ہے، اور یہ نیچے والی جو آیت نا، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یہ آیت آپ نے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے ایڈ کرنا ہے اس کو، اور پھر اس کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی آپ نے یہاں تک، یہ پہلا حصہ اس کا تیسرے سوال کا، اس طرح یہ دوسرا حصہ یہاں سے ہے، یہاں سے، لیکن یہاں معاملہ کسی ایسی زیادتی کا ہو، یہاں سے لے کر یہاں تک ابرائی کی کھلی چھٹی نہ مل جائے، یہاں تک تیسرے سوال کا دوسرا حصہ جو ہے تیسرے سوال کا یہاں تک جواب ہے۔ پہلا یہاں سے یہاں تک حصہ، دوسرا یہاں سے یہاں، یہ دونوں حصے مل کر ایک سوال کے جواب بنتے ہیں تیسرے سوال کے، جیسے دوسرے سوال کے دو حصے مل کر دوسرا مکمل جواب بنتا ہے، اس طرح تیسرے سوال کے بھی دو حصے جو ہے مل کر جو ہے تیسرا سوال مکمل بنتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ خالی جگہ پر کیجئے، پہلی میں بوجھ، دوسرے میں عدل، تیسرے میں موضوع، چوتھے میں ظلم، اور پانچویں میں خوبصورتی۔ تو آپ نے بیٹا کیا کرنا ہے کہ ان سوالات کے جواب بک کے اوپر آپ نے نشانات لگانے ہیں، جہاں جہاں میں نے لگائے ہیں، جس طریقے سے میں نے لگائے ہیں ویسے ہی آپ نے جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ جواب بک کے اوپر لگا کر ان کے نشانات کو اور خالی جگہ کو بک کے اوپر فل کر کے اس پوری مشق کو آپ نے یاد کرنا ہے، لکھنا نہیں ہے اپنی اسلامیت کی نیٹ کاپی پہ، بلکہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ امید ہے کہ مجھے امید ہے آپ کو اس سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔